الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، اب کچھ ہی ایام کی بات ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت کا پیارا مہینہ رمضان المبارک سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اور تمام مسلمانان عالم اس مہینے کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ پورا سال اس ماہ مبارک کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ کا وہ مہمان مہینہ ہے جو اپنے ساتھ رحمتوں کے، مغفرتوں کے اور خلاصی جہنم کے پروانے تحائف میں لے کر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ تحائف ملتے اسی بندہ مومن کو ہیں جو اس ماہ مبارک کو دن میں روزہ رکھ کر اور رات میں قیام کر کے گزارتا ہے۔ ایک اور جہت سے اگر ہم دیکھیں تو اس روزے کی جو بنیادی ارکان میں سے ایک عبادت کا رکن ہے، اس کی ایک انفرادیت ناظرین یہ بھی ہے کہ ویسے تو ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ جو روزہ ہے، فاسٹنگ، یہ ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہے۔ یعنی کہ یوں کہیں کہ یہ بالکل صرف اور صرف پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ رکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تپتی ہوئی دھوپ ہو اور پیاس کی شدت ہو، بندہ مومن جب وضو کے لیے کلی کرے اور پانی منہ میں جائے تو اس کو یہ خیال گزرے اگر، اور اس کا آپ سمجھ لیں نفس اس سے یہ کہے کہ چند قطرے اتار لے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو قلب بندہ مومن سے آواز آتی ہے، وہ رب جس کے لیے تو نے یہ روزہ رکھا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ہم اتنی شدت کی پیاس کے باوجود، گلا سوکھ رہا ہوتا ہے، کانٹے ہو رہے ہوتے ہیں گلے میں، لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ نہیں اتارتے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ بس یوں کہیے کہ یہ جو روزہ ہے نا ناظرین، یہ اللہ رب العزت سے عشق و محبت کا اور اس سے وارفتگی کا، دیوانگی کا ایک اظہار ہے۔ اور یقیناً جب یہ روزے پر ہم بات کریں رمضان المبارک کے، تو یہ بڑا ضروری ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ یہ جانے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ کون سے پروٹوکولز ہیں، وہ کون سے تقاضے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اچھے انداز سے، جس انداز سے روزہ رکھنے کا حق ہے، ہم اس طرح اس روزے کا حق ادا کر سکیں، اور دیگر عبادات بھی رمضان المبارک میں الحمدللہ ان کا اہتمام کر سکیں۔ اسی ضمن میں الحمدللہ ٹرینڈ ہے RYQ TV کا، عالم اسلام کی ممتاز شخصیات آج گفتگو کریں گے اس پر کہ وہ کون سے تقاضے ہیں جو روزے کے لیے رکھنا ضروری ہیں، جن کو فالو کرنا ضروری ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رات کے قیام کے حوالے سے جو میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ غالباً تراویح جس سے تعبیر کرتے ہیں، آیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کے علاوہ اصل روح، اصل مقصد روزے کا کیا ہے، یہ تمام سوالات آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے عالم اسلام کی دو ممتاز شخصیات۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ RYQ TV کے مختلف پروگرامز میں ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنی عملی زندگیوں میں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی دنیا آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجود ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم آپ کا مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اور آپ ہی کے ساتھ ایک اور شخصیت درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی، اور اکثر میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ جب بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام ملتے ہیں، ہمیں ان سے ملاقات کا شرف ملتا ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے جو ہے وہ اکتساب فیض کیا ہے، تو یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا اور اس طرح کے پروگرامز کرنا۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سر آپ کا بھی خیر مقدم، ویلکم ٹو دا شو، جزاک اللہ۔ ناظرین، بلا تاخیر، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، ہم چلیں گے یہ جو فاسٹنگ ہے، روزہ ہے۔ پہلا ہی سوال بنیادی مفتی صاحب، بڑا بیسک سوال کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کی جو برکتوں کے حوالے سے آپ نے ابتداءً ذکر فرمایا، بڑا خوبصورت ذکر فرمایا، جزاک اللہ۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ باقی تمام عبادات کسی نہ کسی عمل کو بجا لانے کا نام ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور روزہ رکنے کا نام ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ اچھا، باقی تمام اعمال کی ظاہری صورتیں ہیں، نماز اس کی ظاہری صورت موجود ہے،
مانن بھی ہے لیکن ظاہری صورت موجود ہے، اراکین ہے، فرائض واجبات ساری چیزیں، سنتیں۔ اچھا اسی طریقے سے زکوٰۃ، آپ پیسہ نکال کر زکوٰۃ کی ادائیگی غریبوں کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج ہے، تمام یعنی جتنی بھی اراکین ہیں ان کو ادا کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک۔ لیکن روزہ جو ہے نا، یہ ظاہری طور پر کسی کام کرنے کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ مفتی اس کا تعلق ہے ہی دل سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت بات۔ یعنی آپ کو دیکھ کر مثال کے طور پر ایک بندے نے اللہ نہ کرے روزہ نہ رکھا ہوا ہو اور وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ اسے پکڑ نہیں سکتے۔ کیسے پتہ چلے گا پتہ کہ کیسے وہ چلے ٹھیک گا؟ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کسی کو نہ کہے تو آپ کو نہیں پتا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ باقی ساری عبادات میں ریاکاری کا خدشہ رہتا ہے، لیکن فرض روزے میں کوئی ریاکاری کا خدشہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے کہا نا، بلکہ میں کہوں گا ایک چھوٹے بچے کو جس کی روزہ کشائی ہوتی ہے نا، اس کو آپ لے جائیں بند کمرے میں سخت گرمیوں میں اور کہیں کہ بیٹا پی لے، وہ چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں نا آدھا روزہ ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے پی لو، تو کہے گا نہیں، تو کبھی نہیں مانے گا۔ بھائی کیا بات اچھا ہے۔ اسی طریقے سے دین سے کتنا ہی دور شخص کیوں نہ ہو، اس سے کہا جائے کہ بیٹا ابھی تم اکیلے میں ہو، کھا لو، کبھی نہیں کھائے گا، گناہگار ہوگا لیکن کبھی نہیں کھائے گا کہ نہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ۔ کہ ہر چیز کی جزا ہے، ہر عمل کی جزا ہے، الا الصوم وانا اجزی به وانا اجزا به، واہ واہ واہ۔ مگر روزہ کہ یہ میرے لیے ہے، اللہ اور ایک روایت کے مطابق کہ اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا، اور ایک روایت کے مطابق میں خود اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں ہر چیز ٹوٹتی ہے، ایک ٹیبل ہے یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، دروازہ وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات، تو اسی طریقے سے روزہ بھی بعض اوقات ٹوٹتا ہے۔ اچھا ٹوٹنے کے بعد پھر یہ جڑتا نہیں ہے، ایک بار ٹوٹ گیا آپ نہیں جڑ سکتے۔ اور چیزوں کو الفی کے ذریعے کسی ذریعے سے آپ جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں نقص بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ پھر جڑتا نہیں ہے، ٹوٹ گیا تو فاسد ہو گیا۔ اچھا چند چیزیں اس میں ظاہر ہے کہ جو عوام الناس ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں اصول یہ ہے کہ کھانا پینا، کوئی چیز بھی آپ نے کھائی یا کوئی چیز آپ نے پی لی، یا شوہر اور بیوی کے مابین فزیکل ریلیشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یا شوہر جو ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیوی کا ہاتھ پکڑا یا کوئی ایسا عمل کیا، ابھی فزیکل ریلیشن نہیں کیا لیکن ہاتھ پکڑنے سے یا کچھ ایسا عمل کرنے سے جو ہے اس سے انزال ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی پوچھتے ہیں لوگ کہ جی گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گالی دینا بہت بری بات ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے لڑائی کرے نا تو تم اسے لڑنا نہیں بلکہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو گالم گلوچ کرنا انتہائی بری بات ہے عام حالت میں بھی، تو روزے میں بدرجہ، جی ہاں، لعلکم تتقون مقصد ہے نا، تو گالم گلوچ اس کے مقاصد سے بالکل منافی ہے، لیکن بہرحال اس سے یوں سمجھ لیں کہ روزے کی برکتوں سے محروم تو ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بس کا دھواں ایک دم آیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی اور بالکل ناک کے اندر چلی گئی، تو ان صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اگر روزہ توڑنے کا حکم دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں تکلفات ہیں، یہ روزمرہ کے معمولات ہیں۔ اسی طریقے سے ان سے بچنا بھی ناممکن ہے، لیکن بچنا چاہیے، لیکن بچ نہ سکے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ دھواں حلق میں چلا جائے، غیر ضروری طور پر اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ نے بھولے سے کھا پی لیا یا بھول سے شوہر نے بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر لیا، تو بھول اللہ رب العالمین نے معاف رکھی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کتنی پیاری بات ہے، آپ دیکھیں اسلام کتنا نفیس دین ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی ایجڈ ہے، اس نے باوجود طاقت نہ ہونے کے روزہ رکھ لیا ہے، اگر بھول کر وہ کھا پی رہا ہو تو اسے یاد نہ دلاؤ، اللہ کی طرف سے یاد نہ دلاؤ اسے، کتنا پیارا دین ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک جو ہے وہ لعاب جمع ہو جائے اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گالم گلوچ کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے، یا اس طرح
جو ہے وہ کوئی ایسی بات منہ سے نکال دی جائے جو شریعت کے منافی ہو تو گناہگار ضرور ہوں گے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی نے تراویح چھوڑ دی، اگرچہ تراویح آگے بات ہوگی کہ سنت موقدہ ہے، لیکن روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، تراویح نہ چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ رہے گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت ابتدا ناظرین۔ اور روزہ آج کا ہمارا موضوع ہے، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب ہم کوئی بھی جب عمل کرتے ہیں، خاص طور پہ عبادت کا، تو یقیناً کہیں نہ کہیں ایک اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے ثواب کا، کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا یہ ثواب ہے، ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس کا یہ اجر ملے گا، حج کریں گے تو اس پہ یہ سعادت ملے گی۔ روزہ جب ایک بندہ مومن رکھتا ہے تو اس کے کیا فوائد، کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلاۃ کے برادر محترم حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی بھائی نے ہمارے بہت خوبصورت پیرائے میں معاف کیجیے گا روزے کے مختلف پہلوؤں کو اس کی عملیت پسندی کے ساتھ اور عملی اظہاریے کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک، قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ بات بے شک بہت خوبصورت اور سلیس طریقے سے کرتے ہیں جو بات پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے، جو آپ کا بنیادی سوال ہے، وہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا تعلق اور معاشرتی اقدار اور معاشرے پر اس کے اثرات اور اس کے ثمرات، جی، یہ ساری چیزیں مل کر تو بہت ساری احادیث اور آیات قرآنیہ ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن مفاہیم کی طرف چلتے ہیں ورنہ بات بہت طویل ہوگی۔ بسم اللہ۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ روزہ اصل میں ہے کیا، تو یہ خود اللہ ہی نے بیان کر دیا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ اللہ، اب جب رب روزے کا اجر ہے، ڈاکٹر صاحب بہت اہم، کیونکہ آپ جواب دے رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت تو ایک وقفہ حائل ہے، اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ آج کا موضوع ہے روزہ، انتہائی اہمیت کا حامل آج کا موضوع، کیونکہ عنقریب انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں اللہ کے کرم سے داخل ہو جائیں گے۔ اور بریک سے قبل میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال عرض کیا تھا کہ کیا فوائد، کیا ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے، اور ڈاکٹر صاحب جواب عنایت فرمائے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سارے جو حوالے ہیں ان کو یکجا کر لیجئے، مفاہیم کی طرف چلیے۔ تو ایک تو رب خود اس کا اجر ہے، اور جس کا رب ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی شے کی اس کا سب ہو جاتا ہے۔ واہ واہ۔ دوسری بات یہ کہ جو طویل حدیث ہے اس کا مختصراً یہ ہے کہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم اور جو اس میں عنوان ہے وہ یہ کہ 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے روزے دار کے لیے، ریان، اللہ، اور اس سے روزے دار داخل ہوگا، کیا شان ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ واہ واہ، سوچئے آپ کہ ایک پورا دروازہ صرف روزے دار کے لیے ہے، کیٹیگوریکلی یہ روزے دار۔ واہ واہ۔ اب ایک اور مقام پر سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو رمضان میں جو رات ہے اس میں قیام کرتا ہے تو وہ رب کا کتنا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے کہ اس کی اگلے گناہ یا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ، مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے اللہ، رب کو کتنی پسند ہے، 1000 بار علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے منہ کی بو کو ہم پسند نہیں کرتے، ہمارے منہ سے بو آ جائے تو 1000 طرح کے ٹوتھ پیسٹ اور یہ اور وہ لکوڈ ڈال کر منہ کو دھوتے ہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے مجھے تو یہی عزیز ہے، یہی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے راتوں کو جاگتا ہے، دن میں رزق حلال تلاش کرتا ہے، حرام سے اپنے پیٹ کو نہیں بھرتا۔ ایک حدیث کا اور مفہوم بیان کرتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میدا ایک برتن ہے، یہ میدا جو ہے ہمارا پیٹ، ٹھیک، اور یہ اگر برتن بہت بھرا ہوا ہو تو رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ، رمضانوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، اتنا کھا لیتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں تو ڈکارے لینا شروع کر دیتے ہیں، بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو منع کیا گیا ہے، معیوب ہے یہ، کیونکہ 3 حصے جو بیان کیے گئے نا، کس کس طریقے سے کیا جائے، اور کھانا کتنا پانی ہو، کتنا خالی چھوڑا جائے اور کتنا غذا رکھی جائے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہا کرو۔ کہا کیسے، کیا ہے اس کا طریقہ کار؟
تو اشارہ ان کا وہی تھا روزے کی طرف. اللہ ٹھیک ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ تو سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے، بے شک سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، بے شک. اور خاص طور پر رمضان المبارک جب آتا تو اس سے پہلے اس کی تیاری اور اس کا اہتمام ایسے ہوتا کہ جیسے اپنے رب سے لقاء کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں. اتنی محبت کے ساتھ رمضان کا اہتمام ہوتا. اللہ. آج ہم اہتمام کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا میں اس طرف بھی چلوں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضور کی سیرت میں جو رمضان ہے وہ رمضان نفع کمانے کا، جھوٹ بولنے کا، گالی گلوچ کرنے کا، غصہ کرنے کا نام نہیں ہے. برتن پھینک رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، روزہ دکھا رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت پیرا میں وہ بات کی ہے. بالکل گالی گلوچ یہ وہ ٹھیک ہے، گالی گلوچ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ خراب ضرور ہوتا ہے. خراب کس سے کہ آپ کی زبان جب خراب ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ جب آپ کا ایک تصور ہے کہ ایک مرد مومن ہے آپ اور یہ اصلاح کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے کا اثر آپ قبول نہیں کر رہے تو پھر کب قبول کریں گے؟ کب قبول کریں گے؟ اللہ اکبر. اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کے لطف کو محسوس کرنا. رمضان کا تو یہ عالم ہے کہ رمضان ہمیشہ زندگی کا ساتھی ہوتا ہے. اور قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفاعت کبریٰ ہے، حضور سے بڑھ کر تو کوئی شفیع ہے ہی نہیں. لیکن دو اہم ترین ذوات یا ذات ایسی ہیں جو شفیع ہوں گی. ایک قرآن اللہ کے سامنے حجت، اللہ اکبر. قرآن یہ کہ یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو مجھے جاگ کر پڑھتا تھا، محبت سے پڑھتا تھا رمضان کی راتوں میں جو ہم پڑھتے ہیں. اور دوسرا روزہ ہوگا. روزہ یہ کہے گا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا تھا لیکن اس نے تیری خاطر بھوک کو، پیاس کو قبول کیا. اور جو سرنامہ کلام میں آپ نے جو بات کہی تھی اور قبلہ مفتی صاحب نے اس کو یکجا کرتے ہوئے کہوں کہ بھوکا پیاسا رہنا، صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے. کیونکہ حضور نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا. اصل تو روزہ یہ ہے کہ اس کی روح کو محسوس کیجئے اور رب سے لقاء کے لیے ایسے محسوس کیجئے کہ رمضان ہی مجھے اپنی ان خوبصورت لمحات میں رب سے ملا کر حضور کے غلاموں میں شامل کر دے گا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کو بد نگاہی، زبان کو بد کلامی اور کانوں کو بری بات سننے سے روکنا بھی یہ روزہ ہے ناظرین. اور یقیناً یہ تمام پروٹوکولز جب ہم فالو کرتے ہیں تو پھر اصل طور پہ حق ادا ہوتا ہے روزے کا. مفتی صاحب، رمضان المبارک دن بندہ مومن روزے میں گزار رہا ہے. رات کے قیام کی اگر ہم بات کریں تو تراویح، اس کا کیا شرعی حکم ہمیں ملتا ہے؟ اس کو ہمیں فرض ماننا چاہیے، سنت موقدہ یا واجب، کیا کہیں گے؟ اچھا، اس سے پہلے میں عرض کروں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا اور میں نے جو روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے وہ چیزیں ذکر کی کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک، اور روزہ اس میں ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے قدیم فقہاء کرام نے لکھا کہ جو ہے وہ کان میں اگر جو ہے وہ تیل ڈالا جائے یا دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ ان کی تحقیق ظاہر ہے کہ ان کے یہاں یہ تھا کہ منفذ موجود ہے. صحیح. اس میں اصول یہ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی چیز اگر آپ لیتے ہیں کسی بھی ہول سے، یعنی ناک سے یا کان سے یا آنکھوں سے، تو اگر منفذ موجود ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو قدیم فقہا کے نزدیک کان اور معدے کے درمیان منفذ تھا ان کی تحقیقات کے مطابق، تو وہ کہتے تھے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اب جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ منفذ موجود نہیں ہے. صحیح. اچھا، اسی طریقے سے ان کے یہ تھا کہ آنکھوں میں کوئی دوا ڈالی جائے تو چونکہ ان کے نزدیک، فقہاء کرام کے نزدیک منفذ نہیں تھا، تو کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اب جدید تحقیق کے مطابق، طب کی تحقیق کے مطابق، ریسرچ کے مطابق آنکھ اور معدے کے درمیان منفذ موجود ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب جو جدید فقہاء ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن سرما سنت رسول سے ثابت ہے، تو سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے انجیکشن کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں، تو اس میں بہرحال اختلاف ہے. کچھ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. میرے نزدیک یہی ہے کہ اگر کسی کو انجیکشن لگانے کی ضرورت محسوس ہو بھی گئی ہے یا اس نے ڈرپ وغیرہ لگائی ہے تو بہرحال وہ بعد میں قضا کر لے. اسی طریقے سے کوئی ایسا مریض ہے
ایسا مریض ہے کہ اب صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، صحیح. یا ایسا ایجڈ شخص ہے جسے ہم شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی بالکل بوڑھا، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، تو اب وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیا کریں، ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا یا اتنی رقم دینا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو گٹکا کھاتے ہیں، گٹکے ماسٹر جتنے بھی گھوم رہے ہیں، یا جو تمباکو والے پان تو کہتے ہیں ہم رکھ نہیں سکتے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، ان کو رکھنا ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ آرام سے گھومیں، کھائے پئیں اور فدیہ دے دیں، بلکہ وہ ادا نہیں ہوگا. اس نیت سے رکھیں کہ چھوٹ جائے گا یہ کام. جی تو بالکل اس طرح چھوڑنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، ان کے لیے فدیہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کو رکھنا ضروری ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پچھلی مرتبہ مجھے ایک فون آیا اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی سنیے گا کہ کیا تھپڑ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا بھائی ایسے کام کیوں کرتے کہ تمہیں کھانی پڑ جائے؟ کہیں وہ کھانے کا لفظ آ رہا ہے نا اس لیے. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وہ کھانے مار کھانے سے، تھپڑ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کتنا پیارا مہینہ ہے نا ماہ رمضان. اسی میں ساری، اسی میں افطاری، اسی میں روزہ اور اسی میں رات میں نماز تراویح. نبی علیہ السلام کی جو طویل حدیث بحقی کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس میں ایک جز یہ بھی ہے کہ اس میں راتوں میں قیام کرنا تمہارے لیے سنت تطوع قرار دیا گیا ہے. اور دوسرے مقام پر ہے کہ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا، یعنی اس سے مراد قیام کرنے سے مراد عبادت کی، تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گا. تو تراویح جو ہے اس کی جو فنی حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے، وہ بھی عرض کر دوں. نبی علیہ السلام کے دور میں نماز تراویح ادا کی جاتی تھی فردن، لیکن نبی علیہ السلام کا دور نبی علیہ السلام کا ہے نا، تو کہیں امت پر واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے کبھی کبھار اس سے ترغیب فرمایا تاکہ وہ سنت کے درجے میں رہے، واجب یا فرض کے درجے میں نہ. کتنے پیارے محبوب ہیں کہ میری امت پر باہر نہ آ جائے، بوجھ نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، سنت تک رہے. اچھا اسی طریقے سے آپ نے اسے پسند بھی فرمایا، لیکن جماعت سے ادا نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اچھا آقا علیہ السلام نے بھی 20 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار ترک فرمائی. اچھا سیدنا صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے، عثمان غنی، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام کے ادوار میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی اچھا کام کیا، مسجد میں آئے دیکھا کہ سب تنہا پڑھے ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہوگا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، فرمایا تم پڑھاؤ، یہ سب تمہارے پیچھے پڑھیں گے. دوسرے دن آ کر دیکھا تو اش کر اٹھے کا، فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، جو کہتے ہیں نا کہ ہر بدعت دلالت ہے، تو پھر آئیے یہ بھی نیا کام ہے، تو فرمایا کیا ہی پیاری بدعت ہے. تو تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے بالاجماع، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے اس کی جماعت جو ہے وہ سنت کفایہ ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. آج کا موضوع ہے روزہ، اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو دونوں ہی اسکالرز کی جانب سے. میں مفتی صاحب اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں، ایک ضمناً ایک سوال جو آپ فرما رہے تھے جواب اس کا، کہ یہ جو کان کی تحقیق اور آنکھ کی گئے اس سے دوائی ڈالنے سے پہلے کی گزشتہ یا جو آپ سمجھ لیں تاریخی تحقیق ہے اور موجودہ تحقیق، اس سے مراد آپ کا یہ ہے کہ جو دوائی ہے وہ معدے تک نہ پہنچے، یہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. نہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں نا، قدیم فقہا کے نزدیک کان میں ڈالنے سے، چونکہ وہ معدے تک پہنچ جاتی تھی چیز، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں ڈالنے سے، اور آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تحقیق ہو گئی، اب یہ کان میں ڈالو تو وہ معدے تک نہیں پہنچتا. ہاں، اب تحقیق جو ہے، جدید جو طب ہے ان کی تحقیق الگ ہے، تو اس کے مطابق ابھی بھی بعض فقہا کے نزدیک ایسا ہی ہے، جو قدیم فقہا کے اس پر چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کو فالو کریں. تو میرا مشورہ یہ کہ جہاں پر اختلاف ہو جائے، اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے اگر کان میں دوائی ڈال لی تو اسے روزہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہاں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ منفذ موجود ہے معدے تک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. روزے کی جو اصل روح ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ کہ جو ان فقہا کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی بھی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ بالکل ان کو فالو کریں. بہت زبردست انداز سے، بڑے کمپریہنسو وے میں مفتی صاحب نے جواب فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اصل روح روزے کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندے جن سے رب تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے اور ان کو بھوک اور پیاس سے گزارنا،
ایک لمبے مطلب 12 سے 14 گھنٹے کے لیے اگر ہم پاکستان کی بات کریں، کیا حکمت نظر آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ کیا اصل روح نظر آتی ہے روزے کی؟ کیا فرمائیے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی انسان کو تکلیف دے، نہیں چاہتا. بس وہ تو یہ سکھلاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ اپنے نفس کو کیسے اطاعت کی طرف راغب کیا جائے. اللہ تو روزہ اصل میں مجاہدے کا نام ہے، واہ واہ. اور روزہ ایسی تربیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان میں صبر، استقلال اور ایسی بہت ساری خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو اسے فرشتوں کی صفات سے متصف کرتی ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ بشری تقاضوں میں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے. اللہ. تو روزہ اسے نورانی کیفیات کی طرف لے جا کر یہ بتلاتا ہے کہ تم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے جو تم کر رہے ہو، کہ خالی آوازیں لگا کر چیزوں کو بیچ دینا یا سچ جھوٹ کا سہارا لے کر اور سچی جھوٹی قسمیں کھا کر دھوکہ دے کر اپنی زندگی گزار کے چلے جانا. یہ تو شیطان کا مکر ہے، اور شیطان تو اب جکڑ دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. تو اس کے اثرات کو اپنے میں سے دور کر لو، کیونکہ تم شیطان کے بندے نہیں ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تم رحمان کے بندے ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا کہ ہر عبادت کا دروازہ ہے، اور روزہ ساری عبادتوں کا ایسا یہ دروازہ ہے کہ ساری عبادتیں اس میں مشترک ہو کر ہمیں یہ محسوس ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ عبادت کا دروازہ روزہ ہے. اللہ. اب یہ جو روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے گزر کر جائیں گے تو وہ جو اوصاف رذیلہ ہیں یا اخلاق رذیلہ ہیں وہ آپ ختم کریں گے. اسی لیے اولیاء کاملین، بزرگان دین کی طرف میں چلوں گا، کیونکہ بہترین مثالیں ہیں حضور کی سیرت کے بعد. اولیاء کرام جن کی طرف ہم اگر نگاہ ڈالیں تو وہ روزے کیوں رکھا کرتے تھے، اور کیوں اپنے مریدین کو، متوسلین کو اس بات کی بار بار نصیحت کیا کرتے تھے کہ روزے سے جڑ جاؤ اور روزے کو زندگی کا حصہ بنا لو، شعار بنا لو، کہ اس کے ذریعے انسان پاکیزگی، تقوی اور خیر کی طرف جاتا ہے. سبحان ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ جو صبر ہے جی یہ نصف ایمان ہے، اور روزہ کیا ہے؟ روزے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نصف صبر ہے. اللہ. تو نصف ایمان وہاں قرار دیا اور روزے کو یہاں نصف صبر قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے 29 یا 30 روزے رکھے تو آپ نے اپنا آدھا ایمان تو ویسے ہی مکمل کر لیا، اور پھر صبر کا جو ثواب ہے وہ الگ ملا آپ کو. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ متقین کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جس میں تقوی کو روزے کے بعد بھی جاری رکھ کر آپ اولیاء کاملین کی صفات کی طرف چلے جائیں گے. اللہ. آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہم روزے کو صرف روزے رمضان تک محدود کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا فرض ادا کر دیا. اللہ کا فرض مفتی صاحب، میرے پیارے بھائی، یہ بتائیے کوئی ادا کر سکا ہے؟ اس کا احسان کوئی ادا کر سکا ہے؟ فرض کا مطلب احسان ہے، اس کے احسان کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کروڑوں زندگیاں بھی ملیں تو اس کا ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. بے شک بے شک بے شک. چہ جائے کہ روزہ الصوم جنتن، یہ تو ڈھال ہے نا. تو جس نے پیدائش کے ساتھ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال دے دی، تم نے وہ ڈھال ہی پھینک دی، اور پھر اس کے بعد بہانے تلاش کرتے ہیں کہ صاحب کیا میں اگر فدیہ دے دوں؟ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، فدیہ دے دوں تو میرا روزہ ہو جائے گا. کسی چیز میں موت نہیں آ رہی، کسی چیز میں بیمار نہیں ہو رہے، دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے. ذرا سی چھینک آ گئی، او مجھے تو فلو ہو گیا، او ذرا سا میرے ہاتھ میں درد ہو گیا، میں یہ بیمار ہو گیا. کس چیز کی بیمار بھائی؟ اللہ. بیماری کی تعریف معلوم ہے شریعت میں؟ بیماری کہتے کس کو ہے؟ تیمم کب جا کر آپ کو تیمم کی اجازت ملتی ہے؟ ذرا پڑھ تو لیجئے. روزے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم اگر یہ کہیں کہ میں نے فدیہ دے دیا ہے کیونکہ مجھے بخار آ رہا تھا، تو یہ تو روزانہ کی چیزیں ہیں، کھانسی، بخار، نزلہ، کمزوری، چلنا پھرنا، یہ وہ. اصل طاقت تو روزہ ہے. یہ طاقت حاصل کر لو تو آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی. کیا کہنا. لیکن اگر اسے دور نہیں کیا نا، اس واہمے کو
کہ ہم پیسے والے ہیں، ہم نے فدیہ دے دیا، یا ہم نے ہیلا کر لیا، لفظ ہیلا استعمال کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کو ایسی عبادتوں کی ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں نا، ہم راستے تلاش کرتے ہیں. راستے تلاش نہ کیجئے، رب کو تلاش کیجئے، راستہ مل جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، روزے میں بندہ مومن کو حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے. بقول ڈاکٹر صاحب کہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے کہ جب روزوں کے دوران تم حلال سے رکو گے تو پھر باقی کے سال کے 11 مہینے تمہیں حرام سے رکنا آسان ہو جائے گا. یہ ایک مشق کرائی جا رہی ہے، ایک ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے، یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. مفتی صاحب، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم سوال ہے کہ جہاں ہم نے تراویح کی بات کی، تراویح کے دوران بالخصوص جب جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو قرآن پاک کا ختم ہونا، قرآن پاک مکمل ہونا، اس کی کیا شرعی حیثیت؟ اچھا، میں اس سے پہلے اسی بات کی طرف آؤں گا کہ جب ایسے مسائل سامنے آتے ہیں نا، روزہ فاسد ہونے یا نہ فاسد ہونے، کچھ علماء کہتے ہیں ہو جائے گا، کچھ تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے مولوی ہے یار، کنفیوز کر وہ رہے ہیں. الگ بات کر رہا ہے، یہ الگ بات کر رہا ہے. کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے کیسے ڈاکٹر ہو، جبکہ دو الگ الگ رائے آتی ہیں. جی الگ الگ رائے. اور ڈاکٹر بعض اوقات ان کے ہاتھ سے موت واقع ہو جاتی ہے، صحیح کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے کوئی انجینئر ڈاکٹر ہو کر یا کوئی کچھ بھی ہو کر، دین اسلام اتنا مظلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اپنی تباہ آزمائی کر رہا ہوتا ہے. ہاں، سب کر رہے ہیں. علماء کبھی بھی اپنی فیلڈ سے ہٹ کر تباہ آزمائی نہیں کرتے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت اہم بات. دیکھیں، جو فقہائے قدیم تھے نا، وہ ہم سے بہت اونچے تھے، بہت بڑے تھے، وہ انہوں نے بڑے کام کیے، لیکن وہ طب کے ماہرین نہیں تھے، میڈیکل سائنس کے ماہرین نہیں تھے. تو انہوں نے اس وقت اس دور کے جو طبیب ہوں گے ان سے مشورہ کر کے یہ بات کی ہوگی کہ ان کے نزدیک بھائی کان اور معدے کے درمیان منفذ موجود ہے، ان کے نزدیک تھا تو انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. اب جدید میڈیکل سائنس کہہ رہی کہ نہیں ہے منفذ، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس پر اڑتے تھوڑی ہیں. واہ واہ واہ. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنی فیلڈ سے باہر جگہ تباہ آزمائی نہ کرو. آپ یہ فرما رہے ہیں یہ ان کی بھی ذاتی رائے تھی، ڈاکٹر سے اور جو میڈیکل کے ماہرین سے مشورے کے بعد. جب اس دور کے علماء جدید میڈیکل سائنس کو دیکھتے تو اس دور کے علماء نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ تو بہت بڑے فقہاء تھے، اتنے بڑے بڑے فقہاء تھے. جی ہاں. تو ہم ابھی اڑے نہیں رہتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ منفذ موجود نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ علماء نے، فقہاء نے یہ کہا کہ اگر کوئی کان میں تیل ڈالے یا دوائی ڈالے تو منفذ چونکہ نہیں ہے معدے تک تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور آنکھ اور معدے کے درمیان منفذ موجود ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور سرما لگانے کی اجازت اس لیے کہ وہ سنت رسول سے ثابت ہے. حجت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. کیا خوبصورت بات کیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کسی نے آنکھ میں دوائی ڈالی، اب وہ قدیم فقہاء کے اس پر چل رہا ہے تو ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ قضا بعد میں کر لی جائے تاکہ شکوک اور شبہات نہ رہے. اچھا، اب آ جائیں تراویح پر، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت پر. دیکھیں، جہاں تک تراویح کی بات ہے نا، تو ختم القرآن اس میں 1 مرتبہ کرنا سنت موقدہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. 2 مرتبہ کرنا فضیلت کی بات ہے. صحیح. اور 3 مرتبہ کرنا یہ افضل ترین ہے. اللہ. ٹھیک ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1 مرتبہ بھی صحیح انداز میں ہو جائے تو کافی ہے. یہاں پر تو ہمارا معاملہ یہ ہے. اور بھائی تم، بلکہ آج سے 15-20 سال پہلے جب مجھے ظاہر ہے کہ 30واں سال ہوگا تراویح کا، الحمدللہ، تو آج سے 15-20 سال پہلے یہ تھا کہ بھائی کون سی مسجد میں تم تراویح پڑھو گے. میں تو وہاں پڑھتا ہوں کہ پونا گھنٹہ میں سارا فارغ. اللہ. تمہیں فارغ ہی ہو پھر. ہاں. یا لمن تعلمون کے پیچھے جاؤ گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. اور یہ جو سو کال 5 روزہ تھے، 4 روزہ تھے، 6 روزہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں خود حافظ قرآن ہوں. میں بچپن میں نا جب حفظ قرآن کیا تھا تو میں جا کے سنتا تھا، تو حافظ قرآن ہونے کے باوجود مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا تھا. اگر آپ کی اجازت تو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب 30واں سال ہے عمر کا کہ الحمدللہ پھر تراویح پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے پورا، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سو کالڈ 4 روزہ 5 روزہ تراویح. جی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ کان لگا کر میں نے سننے کی کوشش کی کہ پڑھتے کیا ہے، تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. جو آیت کا آخری لفظ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے اور پہلا لفظ درمیان میں. اچھا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب کہیں لقمہ آتا ہے نا، جب کہیں لقمہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. جتنی دیر میں سامنے سوچتا ہے کہ اس نے غلط پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے، اتنی دیر میں وہ 2-3 صفحات آگے نکل جاتے ہیں. اب جو غلطیاں ہو رہی ہیں، خدا نہ خاصہ ایسی غلطی کہ جس میں معنی فاسد ہو جائے تو تراویح تو کسی کی نہیں ہوئی. تو لہٰذا اطمینان کے ساتھ پڑھیے. اور 5-6 روز پڑھنے کے بعد پھر فارغ، پھر تراویح پڑھنی ہی نہیں ہے.
ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ آپ کو پورے 30 روزے یا 29 روزے اگر ہوئے تو تراویح آپ کو پڑھنی ہوگی ہر روزے کے بعد رات میں. صرف یہ کہ جس رات میں چاند نظر آ جائے عید الفطر کا تو اس میں تراویح نہیں ہے, باقی تو ساری تراویح ہے. تراویح تو پڑھنی ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ پورے سال میں ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ جس میں آپ لگ کر قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں اور بڑی ایک اطمینان کے ساتھ آپ تراویح میں قرآن کو سن بھی سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا رجحان ہے جو اب آ چکا ہے کہ نہیں جی ہمیں تراویح میں قرآن شریف وہاں سننا ہے جہاں پر اطمینان کے ساتھ مخارج کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے تو وہاں سننا چاہیے. اور ویسے بھی میں عرض کروں کہ یہ جلدی جلدی پڑھنا, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ پر 3 روزہ ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ. اب مجھے بتائیں کیا کریں گے. پچھلے زمانوں میں ایک جگہ ایسی تھی آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں پر 1 روزہ ہوتی تھی. کیا کریں گے 3 روز سے. ویسے بھی قرآن شریف اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تلاوت کریں تراویح کے علاوہ بھی 3 روز سے کم ختم کرنا, کم میں ختم کرنا یہ خلاف اولا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ناظرین وقت بالکل نہیں ہے, بس جاتے جاتے اتنا ہی کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے رمضان میں ہمیں تمام روزے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے, یہ تمام پروٹوکولز اور جو تقاضے اسکالر حضرات نے بتائے تمام کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے. اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.